بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس حرف کا نام ہے ضاد اور اس کی آواز ہے ضا۔ عربی زبان کو لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ضاد کی جس طرح سے ادائیگی ہوتی ہے وہ کسی اور زبان میں کسی حرف کی نہیں ہوتی۔ ضاد کا حرف جو ہے یہ اردو میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی ادائیگی مکمل طور پر مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ایک مفخم حرف ہے اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ زبان پیچھے سے اٹھتی ہے اور زبان کے بیچ میں کرو آتا ہے۔ اس حرف کو آپ لوگوں نے اردو میں جو ہم ضاد ادا کرتے ہیں، بلکہ اکثر جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ایز ضا جو ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے بالکل کنفیوز نہیں کرنا۔ عربی کا جو ضاد ہے وہ مکمل طور پر اردو کے ضاد سے مختلف ہیں۔ ضاد کا مخرج بہت ہی انٹرسٹنگ اور مختلف سا ہے۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کی زبان ہے، تو یہ زبان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گرین حصہ جو ہے یہ مارک ہوا ہے، اور یہ یلو ہے، اور یہ پھر یہاں پہ گرین ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی زبان ہوتی ہے اس کے ان سائڈز کو آپ اپنے اوپر والے جبڑے کے ساتھ ساتھ جو گمز ہیں، جہاں پہ آپ کی داڑھوں کی جو جڑ ہوتی ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ آپ اپنی زبان کو رکھ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں گرین حصہ جو ہے وہ گرین کے سامنے اوپر، اور یلو والا جو ہے وہ یلو کے اوپر آتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے زبان کے تینوں حصے جو ہیں وہ دانتوں کے ساتھ اندر یہاں پہ آ کے اس طرح لگ جاتے ہیں۔ اب بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے یہ خالی ہوتی ہے، یہاں پہ وہی زبان کے بیچ میں جو ہے وہ ڈپ بنے گی اور زبان جو ہے یہاں پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کی زبان کی تینوں سائیڈز ہیں، یہ لیفٹ، رائٹ اور اوپر سے، یہ آپ کے اوپر جو روف ہوتی ہے، جو ہمارے منہ کی چھت ہے، وہاں پہ جا کے اس طرح سے بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان جو ہے وہ پریشر ڈالے گی، جو زبان کے جو گرین حصہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے ان 4 دانتوں کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ان 4 دانتوں کی دیکھیں 1 2 3 4، 1 2 3 4، تو یہاں پہ زبان سے آپ نے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے جو ہے پریشر ڈالنا ہے۔ اب جو یلو والا حصہ ہے یہاں پہ پریشر نہیں ڈالنا، یہاں پہ صرف زبان لگی ہوئی تو ہوگی لیکن پریشر یہاں پہ نہیں ڈالنا۔ ضاد کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ تینوں سائیڈوں سے لگی ہوئی ہوگی اور صرف ایک سائیڈ سے، یعنی کہ لیفٹ سائیڈ سے آپ جو ہے گرین سائیڈ پہ پریشر ڈالیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان تینوں سائیڈوں سے لگی ہوئی ہوگی اور تیسری سائیڈ یعنی کہ رائٹ سائیڈ پہ پریشر ڈالیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان تینوں سائیڈوں سے لگی ہوئی ہوگی اور لیفٹ اور رائٹ یعنی کہ دونوں گرین سائیڈز پہ آپ پریشر ڈالیں گے۔ تو اب حرف ضاد ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنی زبان کے لیفٹ سائیڈ سے یا رائٹ سائیڈ سے یا دونوں لیفٹ رائٹ اکٹھے سے، یہ جو گرین کلر کا حصہ ہے یہاں پر آپ نے پریشر ڈالنا ہے، اور جو زبان کا سامنے والا حصہ ہے جو یلو کلر کا مارک ہوا ہے وہاں پہ صرف زبان ٹچ ہو رہی ہوگی۔ تو پھر آپ اس طرح سے اس حرف کو ادا کریں گے۔ اکثر بگنرز کیا کرتے ہیں کہ وہ زبان کے اس یلو والے حصے سے پریشر ڈالتے ہیں، اور ان سے پریشر یہ گرین والے حصے سے نہیں ڈالا جاتا کیونکہ ان کے زبان کے مسلز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے۔ اس طرح سے پھر کیا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ ہیوی ضاد کی بجائے ہیوی دال کی طرح ساؤنڈ کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ٹنگ کی ایکسرسائزز کرنی ہے تاکہ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں آئے، اور جہاں سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پریشر ڈالیں تو وہیں سے آپ پریشر ڈال کے اس حرف کو بالکل ٹھیک سے ادا کر پائیں۔
تو اب جب ہم دعت کی ادائیگی کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی پوری زبان کو اپنے اوپر والے گمز کے ساتھ ساتھ اس کو رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ لیفٹ پہ یا رائٹ پہ یا دونوں سائڈوں پہ ہم پریشر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا کہ زبان جو ہے اس کے بیچ میں کرو آئے گی، ڈپ آئے گی، زبان کو ہم پیچھے سے اٹھائیں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ زبان کے فرنٹ پہ یعنی کہ جہاں پہ یلو حصہ ہے وہاں پہ صرف زبان ٹچ ہو رہی ہوگی، وہاں پہ پریشر نہیں ڈالنا۔ ضاد کی ادائیگی کرتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں اس کو ضا ہی ادا کرتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے بچپن سے اسی طرح سے ہی اس کو سنا، پڑھا اور سیکھا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح حروف کی جب ہم آواز بدلتے ہیں تو مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے حرام غلطی میں آتا ہے، اس لیے آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ والا پوائنٹ پہلے بھی ایکسپلین ہو چکا ہے، لیکن اس کو آپ اچھی طرح اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ کی زبان کا جو یلو حصہ ہے وہ جب جا کے تالو کے یلو حصے کے ساتھ لگتا ہے تو لگنے کے ساتھ ساتھ جب پریشر وہاں پہ پڑتا ہے تب ہیوی دال ادا ہوتی ہے، کیونکہ یہی دال کا بھی مخرج ہے۔ تو ادھر آپ نے پریشر نہیں ڈالنا، صرف لیفٹ یا رائٹ یا لیفٹ رائٹ دونوں پہ ڈالنا ہے، تب آپ کی ضاد ادا ہوگی اور آپ جو ہیں دال کی ادائیگی سے بچ جائیں گے۔ بود 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 ربنا تقبل منا